الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو اپنے ذمے ضروری قرار دیا، حالانکہ واجب اور فرض نہیں ہے، ان میں سے ایک چیز رکھی کہ وہ اپنی مخلوق کو ہدایت دے۔ وہ پیدا کر دیتا، ہدایت نہ دیتا، ہدایت دیتی، اس کے باوجود اٹھا کر پوری دے، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیا کیا، اور نہ ہی اس کا یہ فعل انصاف کے خلاف ہے، اس لیے کہ حقیقی مالک ہے اور اپنی ملکیت میں تصرف کرے، یہ اس کا حق ہے، مخلوق کا نہیں۔ چاہے سو فیصلہ فرمائے، جو چاہے سو نافذ کرے، جو چاہے اس نے کہہ دیا اور اسی کا کہنا سچ ہے۔ حکم اللہ کے حکم پہ کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ اس نے بتایا کہ جو چاہے وہ کرے، اور بڑے بڑے محدثین تھے اور کام تھے اور روتے تھے، اور بڑے بڑے تابعین وفات کے وقت اس حدیث کو پڑھتے رہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا، پناہ مخلوق آدم علیہ السلام سے آئی وجود میں، اور اللہ نے کہا کہ میں نے ان سب کا کیا ہے، فلا ابالی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر دوسری مرتبہ ہاتھ پھیرا، اور بے پناہ مخلوق اس کے بعد پیدا ہوئی، النار، یہ سب کے سب جہنمی ہیں، فلا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون جنت میں اور کون جہنم میں۔ صحابہ کرام فیم العمل، اللہ کے رسول عمل کدھر گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا ما شئتم، اور کام کرتے رہو، بس خاموش رہو اور اپنے کام، اور یقیناً تم میں سے ایسے بھی ہیں جو عمر بھر نیکی کرتے رہے اور موت کے وقت انہوں نے کفر کیا اور جہنم میں گئے، اور ایسے بھی ہیں جو عمر بھر گناہ سے پہلے ایمان لائے اور جنت میں گئے۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ پہلے ہاتھ کے بعد آیا تھا دنیا میں یا دوسرے ہاتھ آن ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ کے ذمے اگر ہدایت واجب نہیں، لیکن اس نے مہربانی کی اور احسان فرمایا کہ اپنے اور خلق کے درمیان کا سلسلہ قائم کیا، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے اسی لیے بھیجے تاکہ قیامت میں تم میں سے کوئی الزام نہ دے کہ اے رب ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے بتا دیا کہ ہمیں ایک ماننا ہے، کہیں گے کہ اے رب تیری قسم ہمیں تو توحید کا پیغام پہنچا ہی نہیں، اور اللہ فرمائیں گے کہ اپنی جان پر خود جھوٹ بولتے ہو، بلاؤ ان گواہوں کو لوگوں، لوگ اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان تک پیغام
پہنچا تھا، فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ یہ تیری مخلوق گواہ ہے کہ تیرا پیغام ان تک توحید کا پہنچا تھا۔ اس لیے جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں پہنچ جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ما سلک فی سقر، کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ فرشتے پوچھیں گے اور کہیں گے یہاں آنے کا سبب کیا بنا؟ قالوا لم نک من المصلین، انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور آتے تھے۔ یہ جو لوگ نماز کی بات کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں انہیں دوسرا پہلو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اس معاشرے کا سب سے بڑا عذاب کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ ایک آدمی کروڑوں پتی ہے اور ایک آدمی 2 وقت کھانا نہیں کھا سکتا۔ ایک کے بچے ڈکن ہاؤس اور آکسفورڈ اور کہاں آغا خان اور کہاں پڑھتے ہیں، کو پڑھا نہیں سکتا۔ یہ دنیا بھی اس کے لیے جہنم میں، اور آخرت تو اللہ جانے کیا ہوگا۔ لیکن انہوں نے کہا وَلَمْ نَكُنْ مسکین، اور ہم مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تو جرم ہوتے تو کس دن معافی ہو جاتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، ہم کہتے تھے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ کا خوف، دینے کا احساس اور قبر، یہ سب چیزیں سیدھی کر دیتی ہے اگر انسان کو یاد رہے کہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، اور اللہ نے پوچھنے تیری رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو قیامت میں اپنے پروردگار کے روبرو پیش نہ کیا جائے۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ترجمان، اللہ کے درمیان ترجمان تک حائل نہیں ہوگا۔ جو اللہ زبان کہے گا بولے گا وہ یہ سنے گا اور یہ کہے گا، اللہ جانتا ہی جانتا ہے۔ کوئی ایک شخص ایسا نہیں اور کوئی ترجمانی نہیں کرنے والا، سب براہ راست گفتگو ہو رہی ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم کہتے تھے قیامت آئے گی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ کفر ہوا، اور پھر ان کا حد تک کہ موت آ گئی، اور وہ جو جنت میں خوش نصیب پہنچیں گے وہ کہیں گے کہ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، انبیاء السلام سچائی کے ساتھ مبعوث کیے گئے۔ اللہ عقل لہذا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہدایت دی اور ہم نے پیروی کی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور اگر خدا ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ وہ چیز ہے جو اللہ نے احسان کیا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ نبیوں کی سنو، خدا کہتا ہے کہ نبیوں کی مانو، اسی لیے خدا کہتا ہے کہ نبی کی مخالفت ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے رسول کی بات مانی اس نے ہماری بات مانی۔ اور اللہ کہتا ہے کہ کہو لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم ہی کا انکار نہیں کرتے۔ اور اللہ کہتا ہے بدبختوں کی حالت یہ ہے کہ قوم نوح کو دیکھو، وعاد و ثمود، اور عاد کو دیکھو، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد جو انبیاء علیہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا کہ کتنے لوگ وہ آئے تھے۔ ردو ایدیہم فی افواہہم، اور انہوں نے چپے دیے انبیاء علیہ السلام کے پیٹ، ترجمہ ہے ہاتھ پھیرے، ردو ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے چپے دیے انبیاء علیہ السلام کے منہ، اور ان کا ہرگز نہیں مانیں گے۔ تم یہ جو اللہ کے یہاں حساب و کتاب، غریبوں کو کھلانا، مال کی تقسیم، ہم ہرگز اس بات کو نہیں مانتے۔ اور اللہ نے کہا پھر وہ ہمارے پاس پہنچے تو ہم نے انہیں پکڑا، اور جس نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب جام دیکھنا پڑا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری امت جو تمہیں بھیجا گیا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ماننا ضروری ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ سر جھکانا ضروری ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق اعمال کرنا ضروری ہے۔ بڑا احسان کیا اللہ نے اور بڑا احسان صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے ہدایت کی راہ دکھائی، انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا، انہوں نے اللہ کی راہ دکھائی۔ قیامت تک کوئی ان کا امتی سجدے میں ادا کر سکتا ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اتار سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، انہوں نے غیر کی عبادت سے نجات دی، انہوں نے شرک سے نجات دی، انہوں نے بتایا کہ اللہ تک پہنچنے کی راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا رشتہ داریاں کیا چیزیں ہیں، انہوں نے حلال اور حرام کی تمیز دی، اور انہوں نے ایک کہا کہ انا لکم بمنزلۃ الوالد، میری حیثیت تم میں ایسے ہی ہے جیسے والد ہوا کرتا ہے، باپ اولاد کا خیال رکھتا ہے، میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری ایک ایک چیز کو سنوارتا ہوں۔ یہ ان کا احسان ہے کہ جمعہ قائم ہے، یہ ان کا احسان ہے کہ ہمیں نماز آتی ہے، یہ ان کا احسان ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے بتایا خدا کی راہ کون سی ہے، یہ انہوں نے بتایا کہ حلال اور حرام میں گوشت کون سا کھانا ہے کون سا نہیں کھانا۔ عقل ابد الآباد تک سر مارتی رہتی، اس گوشت کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتی تھی، عقل اس نکاح کے مسئلے کو حل نہیں، مجرد اور محض عقل ماں اور بیٹے کا رشتہ کچھ نہیں بتا سکتی تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول اللہ مخالفت کرے مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جبکہ ہدایت اس پہ واضح کر دی گئی، اسے پتا چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کیا ان کا مقصد تھا اور وہ کیا چاہتے تھے، تَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا راستہ ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ صحابہ رضی اللہ عنہ کا راستہ جس سے چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں کیسی زبردست آیت میں یہ شاقق الرسول، رسول کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، کو پتا ہے سچائی، اس کو پتا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ غیر سبیل المومنین، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی راہ کو جلیل ہے، یہ وہ نقطہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پکڑا اور کمال کا دماغ پایا تھا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اللہ نے مشروط کر دی ہے صحابہ، چنانچہ جس سنت پر، جس طریقے پہ صحابہ نے عمل نہیں کیا، اگرچہ وہ حدیث ہم تک پہنچ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ سے عمل نہیں کیا، ہم بالکل عمل نہیں کریں گے۔ اللہ کہتا ہے یتبع غیر سبیل المومنین، چھوڑ دی اس نے، ایسا ظالم آدمی جو اپنے نبی کی مخالفت کرے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی راہ کو چھوڑ دے۔ وہ عید کے دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا، وہ تشریف لائے عید پڑھانے کوفہ میں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، زبیر، سعد رضی اللہ عنہ یہ پیدا ہوئے، سب ہم عمر تھے، ایک ہی سال میں پیدا ہوئے، اور آگے پیچھے ان کے انتقال بھی ایسے ہوئے ہیں۔ البتہ سعد رضی اللہ عنہ کی عمر بہت لمبی ہو گئی، شاید 83 سال عمر پائی تھی، دونوں روایات ملتی ہیں، مگر یہ کہ سارے ایک ہی سال کے لڑکے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں نفل پڑھ رہا ہے، جب وہ سلام پھیرا تو فرمایا توبہ کر کے اللہ تجھے جہنم میں نہ پھینکے۔ اس کا امیر المومنین کیا نفل پڑھنے پہ خدا جہنم میں ڈالے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، نفل پڑھنے پہ نہیں، ان کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ عید کے دن عیدگاہ میں آ کے نفل پڑھیں تو اللہ نماز پہ تو نہیں ڈالے گا، لیکن نبی کی مخالفت پہ ڈر لگتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ عید کے دن
نفل اگر پڑھنے ہیں تو گھر میں پڑھے، عیدگاہ میں نہ پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بری جگہ ہے جہنم۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ ہم سے دعا مانگو اور کہو ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ جہنم سے بچا لے، ان عذابھا کان غراما، اللہ جہنم کی آگ جسے لگ گئی اس کے سر تو چٹی پڑ گئی، تاوان پڑ گیا۔ اللہ پھر اسی لیے کہتا ہے یا عباد فتقون، میرے بندو ڈرو اس جہنم سے، ڈرو مجھ سے، بچاؤ اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اور یہ وہ چیز تھی جس نے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی تھی راتوں کی، اور کروٹوں پر لیٹتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے رب اس عذاب سے بچا جو اس دنیا کے بعد آنے والا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بار بار بشارت جنتی اور جنتی اور جنتی اور جنت اور جنت، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے یہ جنت میں جانے والا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، سب چیزیں ہوتی رہی۔ اتنا علم تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، اور معاذ کا انتقال رضی اللہ عنہ کا صرف 35 سال کی عمر میں ہو گیا۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کتنی تاریکی کا دن ہے معاذ آپ کے بعد، تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ایمان اور علم ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مومن آدمی جاہل نہیں ہوتا۔ ہم سب غور کریں اس جملے پہ کہ ہم جو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں نا، اور ہم جو تعلیم کی طرف نہیں جاتے اور تعلیم کی مجالس میں بھی نہیں جاتے، علماء کی مجالس میں بھی نہیں جاتے، علماء کے یہاں روز نئی بات، روز نیا علم، روز نئی بات، ہم جو نہیں جاتے، یہ کتنے خسارے اور محرومی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ایمان اور علم میرے بچے ایک ہی جگہ رہتا ہے، یعنی مومن جاہل نہیں ہوتا۔ اور اس سے کہا پھر میں کدھر جاؤں آپ کے بعد؟ تو انہوں نے کہا اویمر کے پاس جانا۔ اویمر کو اللہ نے علم دیا ہے۔ اویمر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا اصل نام تھا، اب لوگ نہیں رکھتے اویمر نام۔ فرمایا کہ اویمر کے پاس جانا اور پھر اویمر کے سے بھی علم حاصل کرنا، اور پھر تم جانا علم حاصل کرنے کے لیے سلمان فارسی کے پاس، اس کے پاس بھی علم ہے۔ اور فرمایا سلمان کے علاوہ تم جانا چاہو تو عبداللہ تو ایک اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا غالب بننا، فرمایا ادھر جانا علم کے لیے۔ اور پھر اگر تم جانا چاہو تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جانا، علم اللہ نے انہیں دیا ہے۔ اور اس سے کہا کہ اگر میں امیر المومنین عمر کے پاس جاؤں علم کے لیے، تو انہوں نے کہا عمر کی کیا بات کرتے ہو، انہ مشغول، لیکن امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو خلافت کے کاموں نے بہت مصروف کر دیا ہے، وگرنہ حقیقی علم ان کے پاس ہے۔ اور اس عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے کہ وفات سے پہلے اپنے بیٹے سے اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کاش میں اگر میرے پاس ساری زمین سونے کی ہوتی، میں سارا سونا خدا کی راہ میں خیرات کر دیتا، من حول المطلع، یہ جو اب سورج چڑھنے والا ہے نا قبر میں جا کے مجھے کچھ پتا نہیں ہے اب میرے ساتھ کیا ہو۔ یہ خدا کا خوف تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گردن جھکا دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا لوگ رو پڑتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور لوگ کہتے ہیں 22 دن چارپائی پر لیٹے رہے، اس لیے کہ وہ رات کو ایک مرتبہ گشت بنتے اور ایک عورت چکی پیس رہی تھی، اور چکی پیستے ہوئے اس نے اشعار پڑھے اور اس سے کہا کہ کوئی وہ دن بھی ہوگا جب میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جمع ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ روئے اور 22 دن تک لیٹے رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں یہ شدید رقت ان پہ طاری ہو گئی ہے، روتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے نماز میں ایسے وہ روتے تھے مسجد نبوی گونج اٹھتی تھی ان کی آواز سے۔ یہ اللہ ہی کا تو خوف تھا، خدا کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس تھا۔ اللہ کہتا ہے جو ان کی راہ چھوڑتا ہے نولہ ما تولی، جائے جہنم میں۔ اور لوگوں یاد رکھو یہ بہت بری جگہ ہے، اس لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے ہم ان پہ سلام بھیجیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے ہم ان پہ درود بھیجیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی سنت کا اتباع کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا مانگیں، ہم ان کے لیے جو دعا مانگتے ہیں ولیعذ باللہ، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا نہ مانگے، کیونکہ اللہ نے تو ان پہ رحم فرمایا ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی درجات کی دعا مانگے کہ اللہ کے ہاں جو درجات ہیں اس کا کوئی حد و حساب نہیں، اس لیے درود شریف پڑھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت پہ سلام بھیجنا چاہیے، اور سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنا کہ اللہ کی سلامتی ہے ان پہ، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسے پڑھنا چاہیے بار بار، اس لیے کہ اللہ نے کہا یسلموا تسلیما، اور لوگوں پورا سلام اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھیجو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا یہ درود سے افضل ہے۔ اس لیے انشاءاللہ آئندہ کچھ جمعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کے متعلق بات کریں گے، لیکن آج جو ہوا ہے اگر ایسا ہو تو بہت اچھا ہو کہ اذان کے فوراً بعد بات شروع کر دی جائے، اور سنتوں کے لیے جیسے اب ہے آپ کے پاس 8-10 منٹ ہیں تو یہ 10 منٹ چھوڑ دیے جائیں، انتظامیہ اس پہ غور کر لے، صرف ایک تجویز۔